بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ سید اصغر علی کڈنی کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ حضرت عباس باب الحوائج کے صدقے میں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ 1427 ہجری کے عشرہ چیلم کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حیات ابو الفضل العباس کے موضوع پر گفتگو تھی۔ حضرت عباس کی والدہ گرامی جن کی ولادت 6 ہجری میں ہوئی اور 13 جمادی الثانی 64 ہجری میں تقریباً 52 برس کی عمر میں مدینے میں انہوں نے وفات پائی، اور سید الساجدین علی بن الحسین آپ کے چوتھے امام نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے دفن کیا جنت البقیع میں۔ جناب زینب اور ام البنین میں صرف 1 سال کا فرق ہے۔ 5 ہجری میں حضرت زینب کی ولادت اور 6 ہجری میں حضرت ام البنین کی ولادت ہے۔ انتخاب علی گویا انتخاب خدا۔ اس میں حیرانی نہ ہو، جملے کی باریکی پہ غور کیجئے کہ ہم اور آپ آپس میں کہتے ہیں، مشہور بات ہے کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، تو عام لوگوں کے جوڑے تو آسمانوں پر بنے، اور جو آسماں صفت ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے جوڑے عرش اعظم پر بنیں گے۔ اگر ہمارے آپ کے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ شادی آدم کے وجود سے لے کر دم تک اور قیامت تک سلسلہ رہے گا۔ لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم شادی کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ بس شادی کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں شادیاں ہوتی، بچہ جوان ہوتا ہے، ماں باپ کے ارمان ہوتے ہیں، لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان سے یہ پوچھا جائے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے تو زیادہ سے زیادہ کہے گا وہی مقصد جو سب کا مقصد، یعنی بچے ہوں، خاندان بڑھے، تو وہ تو سبھی کا مقصد ہے۔ تو یہاں پر
چونکہ میں جو اپنی سوچ رکھتا ہوں میں اس کو ہر رخ سے سمجھاتا ہوں کہ پھر یہاں عام انسان اور سرکار کی امت اور سرکار کا خاندان برابر نہیں ہو سکتا. میں یہ فکر ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ امت کے پیمانوں پر آل محمد کو پرکھنے کی کوشش نہ کیجیے، اور کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ جو فقہ، جو قانون آپ کو دیا گیا ہے بنا کر جس پر قیامت تک مسلمانوں کو چلتے رہنا ہے، وہ قانون آپ کے لیے ہے، آپ کو اس کی پابندی ہے. تو جو حکم ہم کو ہے ان احکامات پر آپ نبی کو نہیں ناپ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے لیے یہ حکم ہے تو نبی نے یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، امام نے ایسا کیوں نہیں کیا. یہی گناہ شمار ہوگا کہ ہم بعض لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے نادانی میں سوالات کرتے ہیں. پیغمبر نے ایسا کیوں کیا، امام نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ آپ اپنے آئینے میں انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ اور ہیں وہ اور ہیں. اس لیے کہ میں نے سوال کیا تھا شروع میں کہ کیا کوئی انسان یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی شادی کا مقصد کیا ہے. دنیا کے سارے انسان شادی کرتے ہیں لیکن کوئی مقصد نہیں ہوتا. ان کے تو گھر میں جو شادی بھی ہوتی ہے اس میں کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے یہ قیمتی جملہ ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ جو مقصد شادی کا ان کے یہاں ہوتا ہے نہ وہ اپنے لیے ہوتا ہے، نہ بیوی کے لیے ہوتا ہے، نہ اولاد کے لیے ہوتا ہے. شادی کا وہ مقصد اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی مرضی پیش نظر ہوتی ہے، اللہ کی مرضی پیش نظر ہوتی ہے. جو نبی ہوگا اور جو شادی کرے گا مرضی الہی سے کرے گا، اس لیے کہ اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے تابع ہے. جو اللہ کی مرضی وہ اس کی مرضی. اللہ کی مرضی سے طے ہوا تھا کہ آدم تنہا نہ رہیں، اس لیے حوا کو خلق کیا گیا آدم کے لیے. لیکن خلق کرنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا آدم جب تک عقد نہ ہو جائے حوا کی طرف دیکھنا نہیں. عقد ہو گیا، اللہ نے عقد پڑھ دیا آدم اور حوا کا، اور پھر ارشاد ہوا، اللہ نے کہا آدم حوا کا مہر ادا کرو. جو ابھی ابھی بنا ہو، جس کے پاس نہ زمین ہو، نہ مکان ہو، نہ جائیداد ہو، ابھی نہ سکہ ایجاد ہوا ہے، نہ حکومت ایجاد ہوئی ہے، بس زبانی کہہ دیا گیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ابھی ارض بھی نہیں دیکھی. وہ مہر کہاں سے ادا کر دے گا؟
ابھی تو اللہ کو یہ بتانا پڑے گا کہ مہر ہے کیا. ابھی تو آدم کو یہ بتایا جائے گا کہ مہر دو. یہ تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک تم ادائیگی نہیں کرو گے مہر کی. تو آدم نے کہا میرے پاس کیا ہے, کیا دے دوں حوا کو, کہاں سے مہر لاؤں. اللہ نے کہا مہر ادا کرو تاکہ نکاح پورا ہو, کامل ہو, اور یہ تمہاری بیوی کہلائے. آدم 7 بار درود پڑھو محمد کی آل پر. اب میں آپ سے پوچھوں, میں کہہ چکا, آدم کے پاس تھا کیا؟ اللہ نے مہر آسان کر دیا کہ اس کی ادائیگی آدم کے لیے آسان ہو گئی. اب جتنی انسانیت پیدا ہوئی حوا کے مہر پر, درود آل محمد پر ہوئی. اب کوئی درود سے پھر جائے تو آدم کی اولاد نہیں ہے. پھر وہ آدم کی اولاد. یہ نہیں پوچھا کہ درود کسے کہتے ہیں اور درود کیسے پڑھا جاتا ہے. آدم کی فطرت میں رکھ دیا تھا محبت آل محمد. اب جملہ دے رہا ہوں, اگر محبت آل محبت نہ ہوتی تو نبوت ہی نہ ملتی. نبوت ملی اس لیے کہ آل رسول کے محب تھے. ادا کر دو مہر. اب سمجھ میں بات آئی کہ اولاد جو ہوگی وہ محب آل محمد ہوگی. محب آل محمد ہوگی. اس لیے شجرے میں پھر یہ حدیث آخر میں آئی, تسلسل وہی تھا کہ نہیں ہوگی علی تمہاری محبت اس کے دل میں کہ جو حلال زادہ نہ ہو. کے لہو میں عشق علی دوڑا دیا آدم کے عہد سے. اب اگر کوئی پھر گیا ہے تو اس کے معنی کسی نے خیانت کی ہے, لہو میں خیانت ہوئی ہے. اور چوری کو اللہ پسند نہیں کرتا. نہ چوری کو پسند کرتا ہے, نہ ہیرا پھیری کو پسند کرتا ہے. خیانت کو پسند نہیں کرتا اللہ, اسے یہ بات پسند نہیں ہے. پریشان ہو گئے لوگ. اتنا پاکیزہ ماحول, اتنا پاکیزہ ماحول, آدم بھی معصوم, آدم بھی پاک, حوا بھی معصومہ, حوا بھی پاک, نکاح بھی پاک, مہر بھی پاک. یہ قابیل کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ قابیل کیسے پیدا ہو گیا؟ اس دن کے لیے اللہ نے کہ آدم کے یہاں قابیل پیدا نہ ہونے پائے
آدم سے کہا تھا ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا مگر ادھر نہ جانا. چار سمتیں ہیں، 3 سمتیں جانا، چوتھی سمت نہ جانا. اگر وہاں چلے گئے تو جو چیز دیکھو گے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھو گے اور دیکھ کر یہ احساس کرو گے کہ ہم ایسے کیوں نہ ہوئے. اس لیے دیکھنا نا، نظر نہیں ٹھہرے گی وہاں نظر نہیں ٹھہرے گی. اور تم دونوں اس منظر کو دیکھنے کے بعد چاہو گے کاش یہ رتبہ ہمیں ملتا، کاش یہ رتبہ ہمیں ملتا. اور جب تم یہ کہو گے کاش تو دل میں رشک آئے گا. جب رشک آئے گا تو ان سے موازنہ کرو گے. ہم نہیں چاہتے کہ آدم تم نبی ہو کر بھی آل محمد سے موازنہ کرو. تمہیں ہم نے ان کے نور کا امانت دار بنایا ہے، نور کا امانت دار بنایا ہے. لیکن اس طرف دیکھو گے تو وہ مجسم نظر آ جائیں گے. تم ان کے حسن کو دیکھو گے تو پھر اپنے حسن کو دیکھو گے، ان کے پیکر کو دیکھو گے تو پھر اپنے پیکر کو دیکھو گے. تم یہی سمجھ رہے ہو کہ تم سے اعلیٰ و اشرف ہم نے کسی کو نہیں بنایا، لیکن جسے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے اسے غیب میں رکھا ہے تاکہ تم دیکھو نہ. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ پردہ ہٹے، اس لیے ابھی پردہ نہ ہٹانا. ہماری اجازت سے پردہ ہٹے گا جب ہم چاہیں گے کہ اپنے خزانے کو ظاہر کریں. ہم نے چاہا کہ ہم ظاہر ہو جائیں، چھپے ہوئے خزانے کو سامنے لائے. آدم اس سے پہلے پردہ ہٹا کے خزانہ دیکھنے کی کوشش نہ کرنا. اگر دیکھ لیا تو دل میں رشک آئے گا، رشک آئے گا تو رشک کی حدیں حسد سے مل جائیں گی. اور حسد تم میں نہیں رکھا ہم نے، لیکن وہ ایک حاسد ہے جو تم سے حسد کر چکا. اب وہ یہ چاہے گا کہ چونکہ اس نے حسد کیا ہے تو یہ مادہ تم میں پیدا کرے. اس سے بچتے رہنا. اس لیے ہم نے آدم کو بتا دیا تمہارا دشمن وہ ہے. پہلے دشمن سے تعارف کروایا کہ پہلے دشمن کو سمجھ لو پھر دوستوں کو دکھائیں گے. ابھی تو کورس ختم نہیں ہوا، تم دشمن کو نہیں سمجھے. آدم نے دشمن کو سمجھنے میں کچھ دیر کر دی، دیر کر دی، اور وہ سرایت کر کے جنت میں آ گیا. اس کا مقام تھا، راستے اسے معلوم تھے، اذن سارے مل چکے تھے، پابندیاں ابھی لگی نہیں تھیں، عرش کے دروازے اس پر بند نہیں ہوئے تھے، بزم الہی سے نکالا گیا تھا، دربار خاص سے نکالا گیا تھا. ایسے نہیں سمجھیں گے آپ. نبی اگر کسی کو اپنے گھر سے نکالے تو مدینے سے نہیں نکالا، شہر سے نہیں نکالا، عرب سے نہیں نکالا، جنت سے نکالا ہے، اس جگہ سے جو اس کا خاص دربار ہے. شہر میں تو گھوم رہا ہے، شہر میں تو گھومتا پھر رہا ہے، گلیوں میں تو گھوم رہا ہے. آ گیا، پردہ ہٹا، کچھ دیکھا، دیکھ کر واپس آئے. پیاس لگی، بھوک لگی، سارے چیزیں کھا لینا، اس باغ سے نہ کھانا. کھا لیا، اس کے کھانے کا اثر یہ ہے کہ 2 بیج ملے. بھائی میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا.
ادھر گندم کا بیج چلا، ادھر حسد کا بیج چلا۔ جب حسد اور گندم کا سنگم ہوتا ہے تو قابیل پیدا ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہیں سمجھے آپ؟ پھر سنیے، جب حسد اور گندم ملتے ہیں تو قابیل پیدا ہوتا ہے، یعنی قاتل پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علی نے ساری زندگی گندم نہیں کھایا۔ عباس عباس اب عباس کو سمجھیے۔ یہ ہے عباس۔ رشتہ وہ رکھا جسے سوتیلا کہتے ہیں۔ قابیل حابیل کا سگا بھائی تھا، لیکن گندم اور حسد مل چکے تھے۔ یہاں نہ حسد تھا نہ گندم تھا۔ عباس حسین کے سوتیلے تھے، مگر سگوں سے بڑھ گئے۔ سگوں سے بڑھ۔ قابیل قاتل۔ اب جب آئیں گے زمین پہ تو پہلا ثمر جو ہوگا وہ حسد کا کڑوا پھل ہوگا۔ یہ گویا آدم کے پیکر کی اور حوا کے پیکر کی صفائی تھی۔ کہ توبہ کرو۔ کہ توبہ کیسے کروں؟ کہ وہی 5 نام جو تمہارے پاس ہیں ان کا وسیلہ دیتے جاؤ، توبہ قبول ہوتی جائے گی۔ اب 2 چیزیں ملی، توبہ اور ذکر پنجتن، تو حابیل پر جہاں توبہ ہے اور ذکر پنجتن ہے۔ توبہ کے معنی ہے خوف الہی۔ جہاں خوف الہی ہے اور ذکر پنجتن ہے وہاں مظلوم ہوتا ہے۔ جہاں حسد اور شیطان ہے وہاں قابیل قاتل ہوتا ہے۔ دونوں آدم کی اولاد۔ آپ بھی آدم کی اولاد ہو، آپ بھی آدم کی اولاد ہو، اور آپ کے اماموں کے روزے جو گرا رہا ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ نہیں، دونوں آدم کی اولاد، لیکن فرق ہے۔ یعنی ایک بنی ہوئی چیز خوبصورت لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ حابیل کا قصہ کوئی سمجھا نہیں پاتا، اس لیے کہ دونوں نبی کے بیٹے ہیں۔ چونکہ اول روز تھوڑا سا رخ بدل دیا، رکا تو کہیں سے کہیں بات اتنی دیر میں موقع مل گیا نا سوچنے کا، ورنہ کمپیوٹر تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے، موقع ہی کہاں ملتا ہے سوچنے کا۔ وہ 2 منٹ مل گئے، اس لیے موقع مل گیا کہ کچھ اور بھی بتا دوں آپ کو۔ اول روز ایک تجرباتی دنیا سے پہلے نبی کو گزارا کہ ذرا دیکھ بھال کے چلنا، بیٹا قابیل جیسا بھی ہوتا ہے، بیٹا حابیل جیسا بھی ہوتا ہے، اور نسل میں نبوت کو بچانا ہے۔ اس لیے احتیاط لازم ہے۔ آدم اب بچوں کو بتاتے رہنا، نسل میں نبوت جانی ہے، ذرا شادی دیکھ بھال کے کریں، کچھ کہنا ہے؟ شادی دیکھ بھال کے کریں۔ یہ تو حوا ہمارے جنت کی ماحول کی پلی تھی، تمہاری فضا اور حوا کی فضا ایک ہی تھی، لیکن اب فضائیں بدلیں گی، ملک بدلیں گے، سمتیں بدلیں گی، قومیں بدلیں گی، رنگ بدلیں گے، رنگتیں بدلیں گی، نسلیں بدلیں گی، عادتیں بدلیں گی، اعتبار بدلیں گے۔ کہیں دوریاں ہوں گی، کہیں قربتیں ہوں گی۔ کوئی کسی دریا کا پانی پیے ہوگا، کوئی کسی دریا کا پانی پیے ہوگا۔ تو ذرا دیکھ بھال کہتے رہنا، آدم دیکھ بھال دیکھ بھال۔
تو دوسری منزل بھی آ گئی. نوح سے کہا ٹھیک ہے شادیاں تم نے کئی کر لی ہیں، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تمہارے اپنے بچے ہیں. اعلان کرنا پڑا علی کو، اللہ کو اعلان کرنا پڑا نوح کے لیے، بیوی تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اور بھی شادی کرنے دے اللہ میاں، بیاہ کے لانے دے. اب گھریلو معاملات میں بھی تو بار بار بولے گا تو کیا دنیا کے سارے انسانوں کے شادی شدہ جوڑوں کے معاملات میں تو قیامت تک بولتا رہے گا؟ کہ نہیں، سب کے معاملے میں کیوں بولیں گے؟ یہ ہماری ہدایت کے گھرانے ہیں، یہاں بولیں گے، بار بار بولیں گے. تو اتنا عتاب بیوی پر کیوں ہے؟ اتنا غصہ نوح کی بیوی پر کیوں ہے کہ قرآن میں لکھ کے قیامت تک کے لیے ڈال دیا کہ نوح کی بیوی کافرہ تھی، سرکش تھی. آیت میں ڈال دیا، سورہ تحریم میں ڈال دیا، کئی جگہ ذکر کر دیا. کیا اس لیے ذکر کر دیا کہ سرٹیفکیٹ عورت کو دے دیتے ہیں تاکہ پھر بچے جو ہیں وہ پھر کوئی دعویٰ نہ کر سکیں. اب پتا چلا کہ بچے کی اچھائی اور برائی باپ سے نہیں ہے، قرآن نے بتایا ماں سے ہے. اس لیے اللہ نے ہر نبی سے کہا ماں دیکھ بھال کے لانا، اس لیے کہ ہمارے دین کو جیسے بچوں کی ضرورت ہے ہم ویسے بچے چاہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا علی نے کیوں کہا قیل بہادر قبیلے کی عورت، بہادر قبیلے کی عورت. دیکھا نو تم نے، یہ گود کا اثر تھا جو کنان سفینے میں نہ آیا. تو اب جملے آپ کے کام کے سمجھیے یا نہ سمجھیے. کہا آل محمد مثل سفینہ نوح ہے، جو اس سفینے میں بیٹھ گیا وہ ناجی ہو گیا، پھر اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جو نہ بیٹھا اس سفینے میں وہ غرق ہوا. یہ ہے پوری حدیث. کنان سفینے میں نہیں بیٹھا، غرق ہوا. اللہ نے اعلان کیا اس کی ماں سرکش، نااہل، نبی کی اہل نہیں، نبی کی رشتہ دار نہیں. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. اب جو قیامت تک سفینے میں نہ بیٹھے اس کی ماں کو دیکھو. ماں کو دیکھو. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی آپ کے ممبر کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس لیے یوم مدر منایا جاتا ہے تاکہ ماں کی اہمیت پورے ورلڈ میں اجاگر ہو کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ نے میری شام غریبہ کی تقریر آج ٹی وی پہ سنی تھی تو اس کا عنوان یہی تھا، اگر ماں بہتر ہے تو گھر بہتر، گھر بہتر تو محلہ بہتر، محلہ بہتر تو شہر بہتر، شہر بہتر تو ملک بہتر، ملک بہتر تو قوم بہتر. پورا ملک، پوری قوم، پوری تہذیب ایک ماں بناتی ہے. اور اگر دیکھنا ہے تو صرف ایک بیٹے اور ایک ماں کو اللہ نے مکے کی بیاب و کیا زمین پہ اتارا تھا. آج دین بنا، ماں نے ملک بنایا. عرب بسا ہاجرہ کی وجہ سے. ماں وہ کیسی تھی جس سے ملک بسوایا گیا؟ ماں کیسی تھی جس کے لیے مکے کا انتخاب ہوا؟ ماں کیسی تھی جس کے لیے وہ شہر بنایا گیا؟ بانی وہ ماں ہے جو تہذیب بنا رہی ہے. اور کبھی کسی تقریر میں میں نے کہا تھا تہذیبیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نہیں بنتی، تہذیبیں
نشیب میں بنا کرتی ہیں. جملہ میرا یاد ہے آپ کو, کئی برس پہلے میں نے پڑھا تھا. دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں سب کو اٹھا کے پڑھ لیجئے, جو نشیبی علاقے ہیں تہذیب وہیں سے ابھرتی ہے. اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جیسے جیسے آپ نشیب میں جائیں گے فضا نرم ہوتی جاتی ہے, مٹی نرم ہوتی جاتی ہے, زراعت کے لیے زمین اچھی ہوتی جاتی ہے. آپ اوپر جائیں گے دل سخت ہوتا جائے گا, ہوا کم ہوتی جائے گی, فضا بند ہوتی جائے گی, پتھر بڑھتے جائیں گے, دماغ پہ پتھر پڑتے جائیں گے. پہاڑ کی چوٹی پر تہذیب نہیں بنتی. اور اب ایک خوبصورت سا جملہ ابھی آیا, اور جو تہذیب کے دشمن ہوتے ہیں وہ بات کر پہاڑ پہ چڑھا. مکہ جہاں کعبہ بنا ہے, جب آپ جائیں حج کرنے آپ چلیں خانہ کعبہ کی طرف, کہیں سے آپ کو نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گہرائی میں ہے, کنویں میں ہے, گھاٹی میں ہے. پورا مکہ اونچا, چونکہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو نالا بہتا ہے برساتی پانی کا اسے گھاٹی کہتے ہیں, اسے وادی کہتے ہیں. وادی بنتی اس طرح ہے کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں جب برساتی پانی بہتا ہے تو مٹی کو کاٹ کے گہرائی میں ایک وادی بناتا ہے. کعبہ وہاں بنا ہے جہاں صفا مروہ کے درمیان میں ایک گھاٹی اور وادی بن چکی تھی. وہاں اتارا ہاجرہ کو. دو پہاڑیوں کے بیچ میں وادی میں دوڑی. دوڑنا تہذیب کا عمل بن گیا. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک منزل بنی. کیوں؟ دو پہاڑیوں کے بیچ میں منزل کیوں بنی؟ کہ ہاجرہ ادھر سے ادھر جائیں. اس لیے کہ جب آدم کو اتارا تو صفا پہ اتارا, جب حوا کو اتارا تو مروہ پہ اتارا. عربی میں اور عبرانی میں مروہ عورت کو کہتے ہیں, صفا آدم کا خطاب تھا, آدم صفی اللہ. اس لیے ایک پہاڑی آدم کے نام سے ہوئی, ایک حوا کے نام سے ہوئی. ہاجرہ نے پہلا نبی اور اس کی زوجہ کے درمیان اپنے سفر کو تمام کر کے بتایا کہ نبی کی بیوی نبوت سے باہر نہیں. آپ نے غور نہیں کیا بہت سی باتوں, آپ نے غور نہیں کیا. یہ قدرت نے دکھایا کہ بیوی کو اپنے سے دور ایک وادی میں چھوڑاؤ تاکہ ہم زمانے کو دکھائیں کہ نبی کی بیوی شوہر سے دور, ہزاروں میل دور ایک وادی میں بغیر شوہر کے, بغیر خاندان کے, بغیر سرپرست کے کام کیا کرتی ہے. اگر شوہر نہ ہو, بیوی اکیلی ہو, تو اب اس کا کام کیا ہے؟ نبی کی بیوی کا کام کیا ہے؟ یہ دکھایا قدرت نے کہ دیکھو نبی کی بیوی جب بالکل اکیلی ہو اور شوہر پاس نہ ہو اور گھر سے دور ہو, گھر سے باہر ہو, گھر بھی نہ ہو لیکن صرف ایک بیٹا ہو, تو وہ کرتی کیا ہے؟ تو بتایا اللہ نے نبی کی بیوی گھر سے دور ہو جائے تو ایک تہذیب بناتی ہے, ہمارا گھر بناتی ہے, ہمارے گھر کا پردہ سیتی ہے, ہمارے گھر کا پردہ کرتی ہے, خود پہ پردہ باہر نہیں. ہمارے گھر کو پردے میں ڈھانپ دیا ہاجرہ نے, تو ہم نے آج تک غلاف کعبہ ہٹوائے ہے ہی نہیں, چونکہ ہاجرہ کے ہاتھ کا سیاہ ہوا تھا. تو اب جو اللہ کے گھر کا پردہ کر دے, اللہ اس کا کتنا پردہ کرے گا. اور جو اللہ کے نبی کے گھر کو بے پردہ کر دے تو پھر وہ قرآن میں اس کو کب چھوڑتا ہے, چاہے وہ نوح کی بیوی ہو, چاہے وہ لوط کی بیوی ہو. تو انتخاب قدرت ایسا ہو, نظر ہو اللہ کی. ہاں
ہاشم ٹھیک ہے، بچے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینے کے سردار اوس و خزرج کے مالک اور بڑے سرتاج بادشاہ کی بیٹی سلمہ سے تمہارا عقد ہو۔ کہاں پتہ چلا ہاشم کو؟ کیا وحی آ رہی ہے؟ نہیں، سو رہے تھے عرفات میں، جہاں حاجی ٹھہرتے ہیں، ایک پہاڑی چٹان پر۔ رات میں خواب دیکھا جیسے کوئی کان میں پکار رہا ہے، مدینے جاؤ، مدینے جاؤ۔ یہ جو تمہاری پیشانی سے نور اٹھ کر آسمان تک جاتا ہے، تم جو خواب میں لیتے دیکھ رہے ہو اس نور کو آسمان تک جاتے، یہ نور پیشانی سے جدا نہیں ہوگا، حالانکہ 4 بیٹے ہو چکے تمہارے یہاں۔ سلمہ سے عقد کرو۔ ہاشمیوں کو بتایا، بارات چلی، ہاشم مدینے آئے، سلمہ سے عقد ہوا اور کہہ کے چلے بیٹا ہوگا، ہم شام جاتے ہیں فلسطین تجارتی سفر پر، بیٹا ہو تو دادیال پہنچا دینا اس بچے کے چچاؤں کے پاس۔ بیٹا ہوا، ماں نے نام شیبہ رکھ دیا، اس لیے کہ جو پیدا ہوئے تو کالے بالوں میں ایک سفید بال نظر آیا، سفید بال نظر آیا، عربی میں شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ تو کہا بیٹا تم تو پیدا ہی بوڑھے ہو گئے، سفید بال پہ شیبہ نام رکھ دیا۔ اور کیا پورا نام رکھا؟ شیبۃ الحمد، صرف شیبہ نہیں، اس لیے کہ بہت عرب میں شیبہ ہوں گے، اس لیے بچے کا نام رکھا شیبۃ الحمد، حمد کرنے والا شیبہ، ماں نے نام رکھا۔ 10 برس کی عمر میں بیٹا جناب مطلب کے ساتھ آیا، چونکہ مطلب لائے تھے اس لیے عبد المطلب مشہور ہوئے، مالک ہوئے عرب کے، سرتاج، کعبے کے مالک۔ حکم الہی سے شادی ہوئی، شادیاں عبد المطلب نے بھی کی، لیکن جب حکم الہی سے فاطمہ مخزومیہ سے کیا تو ابو طالب اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ حکم الہی سے عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی آمنہ سے کی تو محمد پیدا ہوئے۔ حکم الہی سے عبد المطلب نے ابو طالب کی شادی فاطمہ بنت اسد سے کی، اپنی بھتیجی سے عبد المطلب نے شادی کی تو کون پیدا ہوا؟ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا، غرور، نور ابو طالب، نور عبداللہ، اور وہ ملک محمود تھا جو آ رہا تھا، جبریل آ رہے تھے، میکائیل آ رہے تھے، اور کہہ رہا تھا ملک کر دیجئے نور کا رشتہ نور سے، کر دیجئے نور کا رشتہ نور سے۔ کل رات آسمان پر دل بادل کے پردے پڑے تھے، کہکشاں کی محفل سجی تھی، چاند بھی مہمان تھا، سارے ملائکہ مقربین تھے۔ منبر نور پر راحیل ملک نے خطبہ پڑھا، جوابی عقد کا خطبہ اللہ نے پڑھا۔ محفل سجی تھی، رات بڑی دھوم سے عقد ہوا ہے۔ نہ ایسی شادیاں دیکھیں، نہ ایسے بیاہ ہوئے، نہ ایسی شادیاں دیکھیں، نہ ایسے بیاہ ہوئے۔ اللہ خدا نے عقد پڑھا، انبیاء گواہ ہوئے۔ خدا نے عقد پڑھا، انبیاء گواہ ہوئے۔ خدا نے عقد پڑھ دیا، انبیاء گواہ ہوئے ہیں۔ آپ بھی مسجد میں علی کا عقد فاطمہ کے ساتھ پڑھ دیجئے، وہی خطبہ جو راحیل نے عرش پہ پڑھا تھا، پیغمبر نے مسجد نبوی میں پڑھا۔ کہاں اولین و آخرین میں ایسی شادی ہوئی، ایسی بی بی علی کی جو فقر حوا، فقر سارا، فقر ہاجرہ، فقر آسیہ، فقر صفورہ، فقر زلیخا، فقر مریم، فقر مادر موسیٰ، جو سیدہ نساء العالمین اولین و آخرین کی، جو بطول عذرا
جو انسیہ حورا، جو طاہرہ، جو طیبہ، جو عابدہ، جو زاہدہ، اس پر جو بی بی بیاہ کر آئے گی تو اس کا رتبہ بھی تو کچھ بلند ہو. اس لیے علی نے کہا عقیل ایسی عورت ڈھونڈو. ساری محنت اس جملے کی. یہ تمیز تھی میرے بھائی. ہم جلد سے جلد آپ کو اس منزل تک لانا چاہ رہے ہیں کہ ام البنین کی شادی تو ہو جائے. آج تیسری تقریر ہو گئی. اگر ہم جلدی منزلیں نہیں طے کریں گے تو ابھی شادی، گھر میں آنا، 1 سال کے بعد آفتاب کے گھر میں مہتاب کا اترنا، اور پھر ان کا جوان ہونا، پھر ان کی شجاعتیں، پھر ان کی وفاداریاں، پھر ان کا حسن، ان کی وجاہت. موضوع بڑھتا جائے گا، موضوع کھلتا جائے گا، آپ کے دل کی کلیاں کھلتی جائیں گی. آپ اپنے دل کے ان کلیوں کے پھولوں کو عباس کے قدموں میں نچھاور کرتے جائیں گے اور درود پڑھتے جائیں گے. ہمارا ممدوح ابا جس کی ماں ام البنین عقیل کسی بہادر قبیلے میں، یا علی آپ خود بہادر ہیں، آپ کا بہاب بہادر، آپ کا بھائی محمد بہادر، آپ کا دادا بہادر، آپ کا پردادا بہادر. کوئی ایسا بھی آپ کے گھر میں ہے کہ جو بہادر نہ ہو؟ بلکہ حدیث رسول یہ ہے، سن لیجئے حدیث رسول، اور یہ بار بار حدیث آپ کو کام آتی رہے گی آنے والی تقریروں میں. فرمایا کہ اگر اللہ پوری دنیا کو نسل ابو طالب میں پیدا کر دیتا تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے ابو طالب کی جتنی اولاد کو پیدا کیا قیامت تک وہ اولاد سجا ہی رہے گی. ابو طالب کے خون میں بزدلی نہیں آئی کبھی، شجاعت ہی شجاعت. تو یا علی آپ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ آپ کو شجاع قبیلے کی تلاش کیوں ہے؟ تو میری تمہید بھول نہ جائیے گا. وہ ہوا ہیں، وہ ہوا ہیں جو لے کے آدم کو جا رہی ہیں اس سمت. آئیے چلیے دیکھیں ہے کیا. تھوڑی دیر کے لیے صحیح قابیل وجود میں تو آ رہا ہے. وہ زوجہ نوح ہے جو نہ خود سفینے میں آئی نہ بیٹے کو آنے دیا. اور کیا سنائیں آپ کو، ابراہیم آئے، ہاجرہ کا انتقال ہو چکا، دروازے پر آ کر آواز تھی. اسماعیل کی بیوی دروازے پر آئی. ابھی پہلے اشرے میں پڑھ چکا، دوہرا رہا ہوں چونکہ موضوع میں بات آ رہی ہے. کہ وہ نہیں ہے، شکار پہ گئے ہیں، اسماعیل نہیں ہے، لیکن اس نے نہ کھانے کو پوچھا نہ پانی کو. جواب دے کے دروازہ بند کر لیا. کہا اچھا جب وہ آئیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا، پیغام یہ دے گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل آئے تو نور دیکھا. کہا کوئی آیا تھا، یہ نور کیسا ہے؟ کہاں ایک بوڑھا آیا تھا، ٹھہرا نہیں. کہ تم نے اسے اتارا نہیں، اس کا سر نہیں دھلایا، کھانے کو نہیں پوچھا، پانی، وہ میرا باپ تھا. کہ کچھ کہہ گئے؟ کہاں عجیب بات کہہ گئے کہ اسماعیل سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بدل لو. کہ بس تو پھر جا، میں نے تجھے طلاق دی. اس لیے کہ میرے باپ نے گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا ہے، طلاق دے دی. پھر عقد کیا. اب جس سے عقد کیا اس کا نام سیدہ تھا، سردار مکہ کی بیٹی تھی. پھر آئے ابراہیم، نہیں تھے اسماعیل. دروازے پہ آواز تھی. خاتون نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہم فلسطین سے آئے ہیں. کہا اچھا ٹھہریے، آپ تو اسماعیل کے والد ہیں. ٹھہریے ٹھہریے، اس پتھر پہ پیر رکھیے، وہ ہے مقام ابراہیم. اس پتھر پہ پیر رکھیے.
گھوڑے کی رکاب سے پیر نکالیے، پیر اس پہ رکھیے، میں پانی لاتی ہوں، سر کو جھکائیے، میں آپ کے سر کی گرد کو دھو دوں، میں آپ کے پیر دھلا دوں، میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں، پھر میں کھانا لاتی ہوں، آپ کھانا کھائیے۔ کہ نہیں اب ہم ٹھہریں گے نہیں، لیکن جب آئیں اسماعیل تو کہہ دینا میری دعائیں، اور کہنا گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اب نہ بدلیں۔ کیا فیصلہ ہوا؟ گھر کی عورت اگر بزرگ کا احترام کرے تو گھر میں رہتی ہے، اگر گھر کے بزرگوں کا احترام نہ کرے تو پھر طلاق ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ہے انبیاء کی حیات میں جو اسباق دیے گئے ہیں بچوں اور جوانوں کے لیے اور نسلوں کے لیے۔ اب سمجھے آپ، انبیاء دیکھتے ہیں نسلوں کو، علی بھی دیکھ رہے تھے، تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ عقیل سے کیوں کہا؟ کب سے میرے باپ نے عقیل نام رکھا ہے؟ اب تو میں زمانے کو بتا دوں کہ میرا بھائی عقیل کیوں کہلاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ عقیل کہتے ہیں سب سے عقل مند، آج سے یہ عقیل عرب کہلائیں گے۔ اور جب امام کسی سے مشورہ کرے تو اس مشورے کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی مشورہ دے رہا ہے، مشورہ لے نہیں رہا۔ کچھ نہیں سمجھے آپ؟ جب امام کسی سے کہے یہ کام کرو میرے لیے، تو وہ مشورہ نہیں کر رہا، وہ مشورہ دے رہا ہے۔ اب یہ سمجھنے والے پر ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہاں سمجھے آپ؟ بالکل نہیں سمجھے، امت نہیں سمجھی، تو آپ اتنی جلدی کیسے سمجھ لیں گے؟ آپ امت کے ساتھ رہتے ہیں نا، اس لیے دیر لگ رہی ہے سمجھنے میں۔ علی مشورے دیتے تھے، مشورے دیتے نہیں تھے، تنبیہاں کرتے تھے، غلطیاں صحیح کرو۔ یہ تو امام کا کرم ہے، عقیل بہادر قبیلہ، تاکہ اس سے جو بیٹا ہو، اس عورت سے جو بیٹا ہو، وہ میرے حسین کے کام آئے۔ عقیل نے کچھ دیر کے لیے سوچا، شادی پیغمبر کے گھر ہوئی تھی علی کی، تو مجھ سے کب پوچھا تھا علی نے؟ مجھ سے کب پوچھا تھا؟ حالانکہ باپ کے بعد میں بڑا بھائی تھا، ابو طالب کی جگہ تھا میں، لیکن مجھ سے تو نہیں پوچھا۔ لیکن عقیل یہ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عقیل تھوڑی اس وقت بڑے بھائی ہیں۔ جب سیدہ کی شادی ہوئی، علی کے بڑے بھائی تو محمد ہیں، عقیل سے بڑے تو وہ ہیں۔ عقیل کی مجال کیا ہے کہ اس بڑے بھائی کے سامنے بول سکیں، اور جب اس نے پالا بھی ہو مثل باپ کے تو وہی ہے بڑا بھائی، تو عقیل کیوں بولتے؟ لیکن اب محمد تو نہیں ہے، تو عقیل کو معلوم ہے اب سب سے بڑے تو ہم ہی ہیں خاندان میں، اور واقعی سب سے بڑے عقیل تھے۔ بعد نبی، بعد جعفر طیار، اب تو بنی ہاشم میں سب سے بزرگ عقیل ہیں، تو کیوں پوچھا؟ تو عقیل سوچنے لگے کیوں پوچھا، بات سمجھ گئے، اور بات یوں سمجھے کہ میری شادی قبیلہ بنی کلاب میں ہوئی ہے، اور میری بیوی کا خطاب بھی ام البنین ہے، اس لیے کہ اس سے بھی 4 بیٹے ہوئے ہیں۔ اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ شجاع قبیلے کی عورت، تو شجاع قبیلہ تو بنی کلاب، تو یہ کیا کہا علی نے کہ ایسا بیٹا جو میرے حسین کے کام آئے۔ اب عقیل وہاں تک پہنچ گئے، اپنے 4 بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا اچھا علی مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عقیل کوئی انتظام تم نے بھی کیا حسین کے لیے؟
چلے جاؤ نا مسلم تک پہنچ جاؤ اور زیارت پڑھو مسلم اور عباس دونوں کی، تو دونوں میں یہ جملہ ساتھ ملے گا، السلام علیکہ یا عبد الصالح، اللہ کے صالح بندے، مسلم بھی اور عباس بھی، زیارت دونوں کی ملتی جلتی، دونوں کو عالم بھی کہا گیا، دونوں کو فقیہ بھی کہا گیا، اور دونوں میں ایک رشتہ ہے، رشتہ یہ ہے کہ عباس نے عقیل سے تلوار چلانا سیکھی ہے، مسلم استاد ہیں، عباس شاگرد ہیں، سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں، ایک بہن بھی حسین کی رقیہ مسلم کو بیاہی ہے، کئی رشتے ہیں، پیار کے رشتے، تو شاید بچوں سے عقیل نے کہا ہو کہ علی تیاری کر رہے ہیں، ہماری بھی تیاری ہو، تو آپ کو پتا ہے علی کے 11 بیٹے کربلا میں آئے تھے، عقیل کے 12 بیٹے کربلا میں آئے تھے، سب سے زیادہ قربانیاں کربلا میں اولاد عقیل کی، عقیل سمجھ کہتا کہ آپ عقد کیجئے فاطمہ کلابیہ بنت حزام سے۔ اچھا اب یہ بتا دیجئے کہ صاحب یہ ہو گئے 11:15، تو 15 منٹ کے مصائب پڑھوں یا شادی آج پڑھ دوں ام البنین کی، یا کل سننا چاہتے ہیں؟ کب؟ تو مطلب آج شادی مکمل کر دوں یا کل دوسری قسط میں شادی پڑھوں اور آج تقریر یہیں پہ روک دوں؟ سب لوگ کہاں بول رہے ہیں؟ ہاں سب لوگ کہاں بول رہے ہیں؟ سنیں گے؟ بیٹھیں گے آپ؟ مطلب شبنم وغیرہ زیادہ تو نہیں ہے کہ چھینکیں بھی کے آ جائیں کچھ؟ موسم اچھا ہے، چاند نکلا ہوا ہے، تو ایک درود پڑھیے۔ ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، مقام جا فضا تھا، درخت کی شاخیں ہل رہی تھیں، 14ویں کا چاند آسمان پہ مسکرا رہا تھا۔ ام البنین نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ چاند چلا، 14ویں کا چاند چلا اور ام البنین کی گود میں آیا۔ اس کے بعد 3 ستارے اور آس سے اترے اور گود میں آئے۔ سو کے اٹھیں، ماں سے کہا اماں عجیب خواب دیکھا، ایک باغ دیکھا جہاں فضا چاندنی کھلی تھی، آسمان کی وسعتوں میں 14ویں کا چاند مسکرا رہا تھا، اور ایسے میں چاند میری گود میں اترا، پھر 3 ستارے میری گود میں اترے۔ ماں نے کہا برقع اوڑھو میرے ساتھ چلو، میں کسی بزرگ کے خاندان سے پوچھتی ہوں چل کے۔ بزرگ کے خاندان کے پاس پہنچی، کہا میری بیٹی نے یہ خواب دیکھا ہے، کہا بہت جلد دنیا کے کسی عظیم انسان کا رشتہ تیری بیٹی کے لیے آنے والا ہے، جلدی ہی شادی ہوگی اور 4 بیٹے اسے ملیں گے، ایک بیٹا چاند جیسا ہوگا، 3 بیٹے ستارے جیسے۔ ماں بیٹیاں گھر میں واپس آئیں، ابھی گھر میں قدم نہیں رکھا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، حزام نے پوچھا کون؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ سرتاج عرب کے بیٹے، امیر عرب کے بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ کہ ہم رشتہ لائے ہیں تیری بیٹی کا۔ حزام ہم رشتہ لائے، کس کا رشتہ؟ ہم رشتہ لائے ہیں اپنے بھائی علی مرتضیٰ کا رشتہ۔ اللہ اکبر، بس یہ سننا تھا۔ حزام نے کہا کون انکار کر سکتا ہے؟
ایسے رشتے کے لیے. اور بے اختیار کہا پیغمبر کا داماد، پیغمبر کا داماد اب میرا داماد بنے گا، اب میرا داماد بنے گا. عقیل نے کہا جاؤ پہلے گھر میں گفتگو کرو اور اپنی بیٹی سے بھی پوچھو. نظام گئے. سمامہ خاتون جو ام البنین کی والدہ، تفصیلات سب کتاب میں موجود ہے، میں نے بہت مختصر سنایا اور ابھی کتاب سے ایک چیپٹر آپ کو سناتے ہیں. اور شادی ہم سنائیں گے آپ کو تاریخ سے نہیں، تاریخ سے ہم نے لکھی ہے اس میں فارسی سے بھی عربی سے بھی ترجمہ، لیکن ہم آپ کو شادی سنائیں گے جو مرزا دبیر نے لکھی ہے، ام البنین کی شادی. اور میں شعر نہیں سناؤں گا، شعر نہیں سناؤں گا، میں نے اشعار کا ترجمہ لکھا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ میں نے شاعری کو نثر کیسے بنایا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شعر کو نثر بنانا سنت پیغمبر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے اپنے حبیب کو شعر کا علم نہیں دیا. سورہ یاسین میں ارشاد وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم نہیں سکھایا، اس کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی. تو سرکار نے کبھی زندگی میں شعر نہیں پڑھا، اس لیے کہ زبان پہ شعر آ ہی نہیں سکتا تھا، وہ علم اللہ نے دیا ہی نہیں نبی کو. لیکن جب کہتے تھے کسی سے، صحابی سے یا علی سے، کہ فلاں فلاں شاعر جو عرب میں گزرا ہے اس کا فلاں شعر ہم کو سناؤ، وہ بڑا اچھا اخلاقی شعر تھا، ہم سننا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے بتاتے؟ شعر تو پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے شعر کی نثر بنا کے کہتے علی یہ والا شعر سناؤ. شعر کو نثر بنانا سنت پیغمبر ہے. اس لیے میں نے شعر بھی لکھ دیے کہ جسے شاعری پسند ہے وہ پڑھ لے، جسے نہیں پسند، نہیں سمجھ میں آتی تو وہ میری نثر پڑھ لے، اور نثر پڑھ کے پھر دبیر کو اور انیس کو پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ مرثیہ دبیر نے اپنے انتقال سے 6 مہینے پہلے لکھا، اور جو آخری مرثیہ لکھا وہ حضرت عباس پہ لکھا، آخری مرثیہ. اور ابھی مرثیہ پورا نہیں ہوا تھا، مصائب تک نہیں پہنچے تھے کہ انتقال ہو گیا. اس لیے یہ مرثیہ مرزا دبیر کا بڑا یادگار ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے تو کل ہم وہ شعر سنا دیں گے، لیکن جن لوگوں نے کتاب لے لیے ان کے لیے پھر کیا، وہ تو پڑھ ہی لیں گے. ہم آپ کو نثر سناتے ہیں جو ہم نے اشعار سے بنائی ہے کہ شادی کیسے ہوئی. اب یہ نثر سنا رہے ہیں جو شعروں سے میں نے نثر بنائی ہے. مرزا دبیر کہتے ہیں حضرت ام البنین کے والد گرامی حزام کلابی کے یہاں جب حضرت علی علیہ السلام کا پیغام پہنچا، حضرت ام البنین کی والدہ سمامہ کلابیہ نے خوشی کے عالم میں اپنے شوہر سے پوچھا کیا رسول اللہ کا داماد اور وسیع میرا داماد بنے گا؟ حزام نے کہا مبارک ہو، ہاں علی اب ہمارے داماد ہوں گے. وہ علی، بات کیسے جلدی سے ختم ہو جائے، ہاں وہ علی جو شاہ حلقہ ہیں، خواجہ قمبر ہیں، دوش پیغمبر پہ جن کو معراج ہوئی ہے، دنیا کے عظیم شہنشاہ سلیمان، سکندر، خاقان و قیصر ان کے محکوم ہیں. یہ دعوت جو ملے گی وہ دبیر کو جائے گی، ان کی روح کو. اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں داد دے رہا ہوں، یہ روح دبیر کو داد جائے گی. نام علی میں ایسی برکت ہے کہ گرتے ہوئے انسان بھی سمجھ جاتے ہیں. اب یہ حزام میاں بیوی میں گفتگو ہو رہی ہے کہ رشتہ آیا ہے، تعارف ہو رہا ہے جو داماد بننے والا ہے. کسی کا ایسا داماد بھی تو ہو. 17 رجب عقد ام البنین کی تاریخ طے پائی. سمامہ کلابیہ نے عالم مسرت میں کہا میری بیٹی ایک عظیم گھرانے میں بیاہ کر جائے گی. یہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی امداد ہے. حضرت بی بی خدیجہ کا داماد میرا داماد ہوگا.
جناب سیدہ نساء نے جنت میں مجھے اور میرے گھر کو یاد رکھا. اسی لیے میں شہزادی کی مودت کا دم بھرتی ہوں. حضرت ام البنین کا نام حمیدہ تھا. وہ مجموعہ اوصاف حمیدہ تھیں. تقویٰ و طہارت میں انتخاب تھیں، مگر دل میں درد بھرا ہوا تھا. اللہ نے ان کو ہاجرہ بی بی جیسا دل عطا کیا تھا جس میں صبر ہی صبر تھا. ان کا نسب بی بی سارہ کے نسب کی طرح پاکیزہ تھا. دل میں جناب آمنہ کے ایمان کی طرح ایمان کا چراغ روشن تھا. یہ ساری بیویوں کے نام آ رہے ہیں جو میں تمہید میں پڑھ چکا. زہد و خوف الہی حضرت مریم کی طرح تھا. سر کی چادر کا آنچل ایسا تھا کہ جناب بلقیس کے سجدے کا سجادہ تھا. جناب ام البنین پردے کی پابند تھیں. گھر کے افراد کے علاوہ کسی نے انہیں بغیر برقعے اور مخنے کے نہیں دیکھا تھا. مولا کائنات کا رشتہ کیا آیا، سمامہ کلابیہ مادر ام البنین پھولے نہیں سما رہی تھی. حضرت ام البنین کے حجرے میں آ کر بیٹی کی بلائیں لے کر چپکے سے کہا، بیٹی تیری نسبت فاتح خیبر سے ہو گئی. آج ہماری قوم، ہمارا قبیلہ فخر عرب ہو گیا. عرب میں ہم عزت دارین پا گئے. عقد کی شام آئی. وہ شام مزدبی عقد کی شام آئی. وہ شام کہ جو دو عیدوں کی سرخی لیے ہوئے آئی. وہ شام جس نے صبح سے خراج وصول کیا. وہ شام جس میں شب قدر کا جلوہ تھا. 14ویں کے چاند والی رات کا پرتو تھا. شب معراج کا حسن تھا. علی کی بارات چلی، شام سے رات ہو گئی. علی کی بارات چلی، شام سے رات ہو گئی. ام البنین کے گھر پر مہمانوں کا ہجوم ستاروں کا چھرمٹ معلوم ہوتا تھا. دلہن کو سجانے کے لیے سہیلیوں نے دلہن کو اپنے حلقے میں لے لیا. شادی کی شب کی رنگا رنگی نرالی تھی. آسمان نے شفق کا سرخ جوڑا پہنا اور مہنو آسمان کے کانوں کا گوشوارہ اور پاؤں کی پازیب بنا ہوا تھا. اور کہکشاں یوں معلوم ہو رہی تھی کہ جیسے آسمانوں کے بالوں کی چوٹی گوندی گئی ہو. حضرت علی دولت قدے سے برآمد ہوئے اور اس شان سے برآمد ہوئے جیسے شب معراج اپنے گھر سے پیغمبر برآمد ہوئے. اور عرش کی تمام مخلوقات جنت کے عطر کپڑے میں لگا کر زمین کی طرف اترنے لگے. اور اللہ بھی کہتا ہوا اپنے ولی کے ساتھ تھا کہ ہم بھی علی کے باراتی ہیں. وہ علی جو اللہ کے نور کی آیت ہے. قبلہ بنی دارم کی طرف بارات لے کر گئے. جیسے ہی بارات کو دیکھا قبیلہ بنی دارم نے آنکھیں فرش راہ کی اور اس طرح قدم بوسی کی جیسے سایہ قدموں سے جڑا رہتا ہے. تمام باراتی رکے اور علی جو باب شہر علم ہیں وہ جناب ام البنین کے گھر میں تنہا داخل ہوئے. حضرت علی شادی کے گھر میں رحمت کی طرح داخل ہوئے اور دولہا دلہن رحمتوں کے سائے میں آ گئے. چاروں طرف رحمتی رحمت تھی اور حجلہ عروسی میں چاروں طرف نور برستا دکھائی دیا. حضرت علی کا لباس جنت کے دھاگوں سے بنا ہوا تھا. تافتہ سندس اور استبرق کے کپڑوں کا لباس حضرت علی کے زیب بدن تھا اور اس لباس کا ہر تار دست قدرت نے بنا تھا اور کپڑوں پر آیات قرآنی کی بیلیں تھیں. یہ لباس دیکھ کر حضرت حمیدہ خاتون کو حیرت ہوئی اور اسی عالم حیرت میں صدائے قدرت آئی کہ علی کی زوجہ یہ تم پر خدا کی عنایت و کرم ہے. دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوا اور علی نے اس عقد کا سبب بیان کیا اور یہ سبب بیان کرتے ہوئے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے کہا اب آپ کو پوری تقریر یاد رہنا چاہیے کہ عقد کا سبب ہوتا ہے انبیاء کے گھر میں اور جب عقد ہوتا ہے سبب اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ کس لیے یہ عقد ہوا ہے. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے کہا اس عقد کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی فوج مکمل ہو جائے کیونکہ اللہ کی فوج کا سردار حسین کی شکل میں تو موجود ہے لیکن عباس جیسا علمدار نہیں ہے. ایک دن وہ آئے گا کہ میرے حسین سے زمانہ برگشتہ ہو جائے گا. ایک دن میں سارا گھر لٹ جائے گا اور میری بیٹی زینب 6 مہینے مصائب و آلام میں اس طرح دن گزارے گی کہ کبھی ظالم کے دربار میں جانا ہوگا کبھی زندان کو بسانا ہوگا. حضرت علی جناب حمیدہ سے فرما رہے ہیں
کہ تمہیں اللہ 4 بیٹے عطا کرے گا۔ فاطمہ کے بیٹے عرش کے تارے ہیں اور تمہارے بیٹے فرش کے تارے۔ یہ بتاؤ کہ تم نبی کے نواسوں کو زیادہ چاہو گی یا اپنے بیٹے عباس کو زیادہ چاہو گی؟ فاطمہ زہرا کی شہادت کیا ہوئی کہ میرا گھر ہی اجڑ گیا، میرے گھر میں 2 بیٹے حسن اور حسین اور 2 بیٹیاں زینب ام کلثوم بن ماں کے بچے ہیں۔ میرا حسین بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوگا، اس کو لوگ نہ تو کعبے میں رہنے دیں گے نہ مدینے میں چین لینے دیں گے۔ کربلا میں عاشور کی ظہر کو میرے حسین پر قیامت گزر جائے گی۔ اے حمیدہ، اس دن تم مجھ پر یہ احسان کرنا کہ اپنے پوتوں کی خوشیوں کو فراموش کر کے میرے حسین پر اپنے بیٹوں کو قربان کر دینا، اور یہ اہتمام رہے کہ پہلے تمہارے بیٹوں کے سر جدا ہو، بعد میں حسین کا سر تن سے جدا ہو۔ کیا شادی ہو رہی ہے! علی کے ان جملوں سے دلہن کے حجرے میں شیون و ماتم شروع ہو گیا اور وہ شادی کا گھر تعزیہ خانہ بن گیا۔ جناب حمیدہ کو یہ سن کر سکتہ ہو گیا اور پھر سر کے بال کھول کے سر کو جھکا لیا اور کہا، میرے والی جو بھی آپ فرمائیں میں اس پر راضی ہوں، میرے بیٹے حسین پر سے قربان۔ میں کیا، میرے بابا، میرے تمام گھر والے راضی ہیں، اور خادمہ کا کام ہی ہے کہ مالک کے ہر حکم کو بجا لائے۔ آپ میرے مالک ہیں اور میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی خادمہ ہوں۔ مولا علی نے جناب حمیدہ کو دعائیں دیں کہ اس قربانی کا اجر تمہیں خدا دے گا، اور اے حمیدہ، جنت میں رسول اللہ تمہارے شکر گزار ہیں، اور فاطمہ زہرا بھی اسی طرح حسین کو ہر شے سے عزیز سمجھتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو گی۔ علی کی اس بات پر جنت سے رسول اللہ کی آواز آئی کہ علی، میں ام البنین کے وعدے کا گواہ ہوں، اور عرش سے اللہ نے کہا میں بھی اس عہد کا شاہد ہوں۔ اللہ نے عرش سے علی اور ام البنین کا عقد پڑھا۔ تمام قدسی اس عقد میں موجود تھے، اور معبود نے زمین و آسمان کی دولت ام البنین کو جہیز میں عطا کر دی۔ ابھی شب تمام نہ ہوئی تھی کہ جناب حمیدہ کی رخصت کا وقت آ گیا، اور وہی حجلہ جو ابھی بقعہ نور بنا ہوا تھا خزاں رسیدہ چمن کی طرح ہو گیا، اور دلہن کے ماں باپ بیٹی کی جدائی پر رونے لگے۔ دلہن کو لینے کے لیے پالکی گھر میں بھیجی گئی۔ اس محافے میں دلہن آیت رحمت کی طرح نازل ہوئی۔ جس طرح قرآن کے لیے رحل کھلتی ہے، اس طرح کنیزوں کی قسمت بھی کھلی، اور کنیزوں نے دلہن کی پالکی کو کاندھوں پر اٹھایا تو اس وقت فرشتوں کے مرتبے کنیزوں کو حاصل ہوئے، اس لیے کہ یہ پالکی نہیں تھی، گویا فرش پر کنیزوں نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا۔ غرض کے کاندھا بدلتے ہوئے کنیزیں دلہن کے محافے کو در تک لائیں۔ ایک مرتبہ ایک کنیز پکاری کہ دوسری طرف کون ہے، ہٹ جائے، اس لیے کہ دلہن کے محافے کا پردہ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ دلہن سوار ہو۔ تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ ہم جنت کے ملائکہ اور حوریں ہیں، اور ہم سب علی کے حلقہ بگوشوں میں ہیں، ہم علی کے حکم کے غلام ہیں، اور ہم جنت سے اس پالکی کے اٹھانے کو آئے ہیں۔ اور سورہ قل واللہ پڑھ کے حوروں نے اور ملائکہ نے پالکی کو کاندھے پر اٹھایا۔ راستے میں مشل کی نہیں بلکہ حور و ملائکہ کی آنکھوں کی روشنی تھی۔ جب جناب حمیدہ محافے میں رات کو حضرت بلقیس کی صورت جلوہ گر تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے قرآن کے سورہ واللیل میں آفتاب چمک رہا ہو۔ ایک یہ وقت تھا اور ایک وہ وقت کہ جب مدینے میں حسین ابن علی بس تقریر ختم ہو گئی۔ یہ جملے میں نے روک دیے، یہ میں سب سے آخر میں سناتا ہوں آپ کو۔ یہاں پہ روک کے اگلا پیراگراف پڑھتا ہوں۔ الغرض کنیزوں نے جناب حمیدہ کی سواری کو علی شاہ ولایت کے دولت کدے میں اتارا۔ بی بی حمیدہ نے گھر کی ویرانی دیکھی، بڑھ کے جناب زینب کو کلیجے سے لگا لیا، اور اس پر جناب زینب اور جناب حمیدہ کی گفتگو کا کیا بیان کیا جائے کہ جناب حمیدہ اپنے کو جناب زینب کی کنیز کہتی تھیں، اور جناب زینب جناب حمیدہ کو ماں کہتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی نظر جناب حمیدہ کے بازو پر پڑی تو دیکھا ایک نورانی لوح جناب حمیدہ کے بازو پر بندھی ہے،
اس پر باریک اور واضح نقش قدرت کے دستخط تحریر تھے۔ حضرت علی نے جناب حمیدہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ جناب حمیدہ نے فرمایا کہ مولا جس شب یہ آپ کی کنیز پیدا ہوئی اسی شب میری ماں کو یہ آواز آئی کہ ہاں خبردار ہو جاؤ کہ تمہاری یہ بیٹی علی کے گھر کا چاند بنے گی، یہ بیٹی حسین کے علمدار کی ماں بنے گی۔ تو حضرت علی نے کہا وہ ہماری آواز تھی۔ جناب حمیدہ نے خوش ہو کے کہا کہ یہ راز آج مجھ پر کھلا کہ وہ آپ کی آواز تھی۔ اللہ نے ولادت کے وقت ہی ایک وعدے سے ممتاز فرمایا اور یہ لوح میرے سرہانے سے دستیاب ہوئی، اور اب میری یہ دعا ہے کہ میری پیشانی پر یہ بھی تحریر لکھی ہو کہ یہ کنیز حسین ابن علی پر اپنی اولاد کے ساتھ قربان ہو جائے۔ اب وہ جملہ پڑھتا ہوں جو مرزا دبیر نے یہاں پر کہا ہے، اور شاید اسی پر میں تقریر کو ختم کر دوں۔ جو لوگ کتاب پڑھیں گے تو اس میں ایک مرثیہ ہے میر مونس کا، اور وہ مرثیہ آپ پڑھیں، وہ اردو ادب کا شاہکار ہے، اور وہ مرثیہ ایسا مرثیہ ہے کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو ام البنین کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ اور مونس نے یہ کمال کیا ہے کہ وہ حال مدینے کا جو کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن مونس نے اس طرح لکھا ہے اور ایسا مطلع دے دیا ہے کہ دنیا کے ادب میں ایسا مصرع آج تک نہیں کہا گیا۔ جس دم جہاز آل پیمبر ہوا تباہ، یعنی جناب فاطمہ کا گھر ہوا تباہ۔ یہ مرثیہ ضرور بچوں کو پڑھائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں۔ لشکر سمیت صاحب لشکر ہوا تباہ، گل پڑ گیا کہ خانہ حیدر ہوا تباہ۔ عالم کا بادشاہ شہید آج ہو گیا، کنبہ رسول پاک کا محتاج ہو گیا۔ اور اس کے بعد قاصد کا مدینے پہنچنا۔ تو اس میں ایک بات دبیر اور مونس دونوں نے کہی ہے، اور اسی کو میں چاہتا ہوں کہ آپ دل کی گہرائیوں سے اگر سن لیں تو آج کے مصائب وہی ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر دبیر نے جو بات کہی جس پہ میں نے تقریر کو روکا کہ جب ام البنین کا محافہ، دلہن کا محافہ شوہر کے گھر پہنچا تو وہ کہتے ہیں، دبیر کہتے ہیں کہ سواری سے اتری اور اتر کر سب سے پہلے چوکھٹ پہ سجدہ کیا۔ کنیزوں نے کہا بی بی یہ کیا؟ کہ یہ زہرا کی ڈیوڑی ہے، اس پہ ملک اترے ہیں، وہی آئی ہے۔ کس شان سے اتری گھر میں اور پھر سیدھے اس حجرے میں آئی جہاں حسن حسین اور جناب زینب اور ام کلثوم تھیں۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئیں اور کہا شہزادو، شہزادیوں، ماں بن کر نہیں آئی بلکہ میں خدمت کروں گی، کنیز بن کر آئی ہوں۔ اس شان سے اتری۔ اب کہتے ہیں مرزا دبیر ایک یہ وقت تھا اور ایک وہ وقت کہ جب مدینے میں حسین ابن علی کے قتل کی خبر پہنچی تو کس شان سے دلہن گھر میں اتری ہے۔ اس جگہ پر مونس نے بھی اور دبیر نے بھی اپنے اپنے مرثیوں میں اس جگہ کو بہت ہی احساس کے ساتھ اپنے سامع اور اپنے ناظر کو چاہا کہ وہ اس چیز کو محسوس کرے کہ یعنی جناب حمیدہ جب گھر سے نکلی، روایت میں یہ ہے، ابھی پڑھتا ہوں میں مونس کے حوالے سے، کہ جب گھر سے نکلی تو نہ چادر کا ہوش تھا نہ نالین کا ہوش تھا، اور وہاں پہنچی جہاں خبر قتل حسین سنائی جا رہی تھی۔ اب میں کچھ پڑھتا ہوں اور 2 لمحے کے لیے آپ فرصت دے لیں
اور ذرا سا اس کو محسوس کریں جو میں بات مقتل کی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ قیامت کا جملہ ہے۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا تو گھنٹوں میں سوچتا رہا بیٹھ کے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے شروع سے آخر تک سنا کہ نبی بیویوں کا حال، سارا کا حال سنا۔ قرآن میں یہ ہے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں بیٹھو، پردے میں بیٹھو، خاص تاکید ہے قرآن میں سورہ احزاب میں۔ سب آپ کی نظر میں ہے نا، لیکن یہ عظیم جملہ میں ام البنین کی سیرت میں اس سے بڑا جملہ ام البنین کی عظمت کے لیے نہیں ہو سکتا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اور کتابوں میں لکھا ہے۔ یہی مسائل بس اسی پہ روئیے گا اور سب تصور کیجیے اور سارے انبیاء کی بیویوں کو اپنی نظر میں لائیے اور جناب سیدہ کے پردے کو اپنی نظر میں رکھیے کہ اس میں پھیلے ہوئے ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے۔ حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش، ندیم سرور، عرفان حیدر آبدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔